ایمان ہمارا منسوب اس طرح سے ہو گیا اس نسبت کے ساتھ کہ اگر ہم جدا ہوئے خسارہ ہمارا ہے. اگر مچھلی پانی سے باہر آ گئی تو مچھلی کی موت ہو گئی, ہمارے ایمان کی موت ہو گئی یہاں پر اگر اہل بیت سے دور ہو گئے. آج بھی سادات کا احترام ہوتا ہے معاشرے میں, مگر جس معیار سے ہونا چاہیے آپ کے نزدیک وہ کیا اہمیت ہے, وہ کیا ہے؟ اصحاب رسول نے کس طرح سے سادات کا احترام فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہل من بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. لشپال گرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے, لشپال گرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے, اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم ربانی صاحب, مفتی صاحب نے, مفتی وسیم صاحب نے تو قرابت داری کی اور اس کی ساری جو تفصیل بیان کر دی ہے, اور جو اہل بیت سے محبت کے بارے میں جو قرآن کریم کی آیات مبارکہ تھی اس کی تفصیل بھی ذکر کر دی. میں اسی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ پر ایک حدیث پیش کروں گا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا من قرابتکم یا رسول اللہ وجبت علینا مودتہم, یا رسول اللہ آپ کی وہ کون سی قرابت ہے جن کی مودت, جن کی محبت اس امت کے اوپر فرض اور واجب ہے؟ تو پیغمبر پاک نے فرمایا علی و فاطمہ و اولادہما. اللہ اکبر. علی, فاطمہ اور قیامت تک ان کی اولاد, ان کی محبت اس پوری کائنات پر, پوری امت پر فرض ہے. سبحان اللہ. اور اسی انداز سے ایک اور آیات میں آپ پیش کروں گا اگر آپ اجازت چاہیں گے. وہ آیات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امام باقر, حضرت امام باقر جو 12 ائمہ میں سے, جو حضرت علی کے بیٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں, ایک مرتبہ کسی غرض سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی. تو امام ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے فقیہ ہونے کے باوجود اپنی جگہ پر کھڑے رہیں. اچھا. لوگوں نے پوچھا امام صاحب آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا جب تک یہ امام باقر کھڑے رہیں گے میں بھی کھڑا رہوں گا. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ صحابہ کرام کے اوپر ان کی نانا کی محبت واجب تھی اور صحابہ کرام نے کر دکھایا. اور پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم. فرمایا کہ ایمان والو, اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ایمان والو آپ پیغمبر پاک کے سامنے زور سے بات نہ کریں. اگر آپ تعظیماً یا اسی ایسی انداز سے بات کریں گے کہ آپ کی آواز پیغمبر پاک کی آواز پر بلند ہو جائے, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تعلمون, آپ کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے, آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت تک یہ قرآن کریم قیامت تک ایک راہ نجات ہے, ایک راہ ہدایت ہے قیامت تک. اور قرآن کریم کی اعجاز یہ ہے, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ جس آیات کا آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ یہی سوچیں گے کہ اب اسی وقت میرے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. ایسا اعجاز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت صحابہ کرام کو تھا کہ آپ نبی کے سامنے زور سے بات نہیں کریں گے ورنہ آپ کے اعمال خبط ہو جائیں گے. اور قرآن کریم قیامت تک راہ نجات اور راہ ہدایت ہے. تو اب پوری امت کے اوپر جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور صحابہ کرام نہیں رہے, تو اب اس آیت کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ فرمانے لگے کہ قیامت تک جتنے بھی سادات ہیں ان کا احترام اسی طرح ہم پر لازم ہے جس طرح رسول اللہ کا احترام صحابہ کرام پر لازم تھا, ان لوگوں نے کر دکھایا. بہت خوبصورت بات آپ نے بتائی, یعنی احترام رسول دراصل احترام آل رسول ہے. اور ظاہر ہم صحابہ کا مقام و مرتبہ تو نہیں رکھتے, ہم ان سے بہت زیادہ ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر ہیں. تو ہم پہ یہ واجب ہو گیا کہ ہم ان کی آل کا احترام کریں جو ہمارے درمیان موجود ہے. بہت پیاری بات ہے, آواز کو بلند نہ کرنے کا حکم ہے, یعنی یہ ادب ہے, یہ معاملہ اخلاق کا ہے. اور اخلاق, بہترین اخلاق والے میرے اور آپ کے آقا ہیں, وہی آپ کو سکھا رہے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے. سادات کی عظمت پہ سلام بھیجتے ہوئے مزید گفتگو کرنے کے خواہش مند ہیں, آپ کا انتظار رہے گا.